السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے بہت ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنے دوسرے بھائی ہندو بھائی کا بچا ہوا پانی، منہ کا جھوٹا پانی، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ آدمی چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، باوضو ہو یا بے وضو ہو، حائضہ ہو یا غیر حائضہ، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان سب کا بچا ہوا پانی، جھوٹا پانی شرعاً پاک ہے، بشرطے کہ یعنی اس شرط کے ساتھ کہ منہ میں کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو، مثلا اس نے کوئی شراب نہ پی ہو یا اس جیسی کوئی چیز اس نے منہ سے نہ کھائی ہو جس میں نجاست ملی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو بالکل صاف رہتا ہے اور اس کے منہ میں کوئی نجاست والی چیز بھی نہیں جاتی ہے اور اس کا بچا ہوا پانی پاک ہے، تو وہ اگر کپڑوں پہ بھی گر جائے یا لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر مزید یہ بات ذہن میں رکھیے، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ سونے والا شخص کبھی کبھی اس کے منہ سے رال نکلنے لگتی ہے تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سونے والے شخص کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے۔ ہاں، اگر یہی رال انتقال کے بعد میت کے منہ سے نکلے تو یہ جو پانی وغیرہ نکلے وہ شرعاً ناپاک ہے۔ میت کے یعنی مردار کے منہ سے نکلنے والی رال، وہ لعاب یعنی وہ تھوک یا اور کوئی سا بھی پانی اگر میت کے منہ سے نکل رہا ہے، مردار کے مرے ہوئے کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ تو ناپاک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ویسے ہی سو رہا ہے نارمل، تو پھر سونے والے شخص کے منہ سے نکلنے والی رال وہ بالکل پاک ہے، اور آدمی چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، سب کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پاک ہے، بشرطے کہ منہ میں کوئی ناپاکی والی چیز یعنی شراب وغیرہ نہ پہنچی ہوئی ہو یا اس کے اثرات بھی نہ پہنچے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تمام دینی باتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور رہی بات جھوٹے اور جھوٹے میں فرق کی، تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات بتا رہا ہے جو واقعی کے خلاف ہے یعنی سچ نہیں بول رہا ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے جھوٹا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پانی پیے، پانی پینے کے بعد گلاس میں کچھ پانی چھوڑ دے تو اس کے بچے ہوئے پانی کو جھوٹا بولیں گے، جھوٹا۔